اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقیام فی غیر النفل والقراءۃ ولو آیۃً فی رکعتئی الفرض وکل النفل والوتر۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نفل نماز کے علاوہ میں قیام کرنا، شرائط نماز کی بات چل رہی ہے، ارکان نماز کی بات چل رہی ہے۔ اس کے آپ نے ایک سبق کو پڑھا ماشاءاللہ، آج اس کو بھی دھیان سے پڑھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ والقیام فی غیر النفل، نفل نماز کے علاوہ میں قیام کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ والقراءۃ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہو، اگرچہ فی رکعتئی الفرض، فرض نماز کے 2 رکعتوں میں، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، وکل النفل والوتر، نفل اور وتر کی تمام رکعات میں، نفل اور وتر کی تمام رکعات میں، یعنی نفل نماز کے علاوہ جو سنن ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے نا؟ اور نفل نماز بلا عذر کے بھی بندہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نفل نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کے لیے قیام فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر بندہ خدا کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کرنے پر قادر ہے، اس کے بعد بھی اس نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ باندھا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ 4 رکعت والی فرض ہے، ظہر، عصر، عشاء، مغرب میں 3، تو پہلی 2 رکعت میں تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ فرض ہے۔ اور نفل اور وتر کی تمام رکعات میں قرات فرض ہے۔ یہاں کا ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، حالانکہ آپ نے قانون شریعت، باہر شریعت وغیرہ میں پڑھا ہے کہ 3 آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہے، تو ولو آیتن میں وہی معنی ہوگا، اگرچہ ایک ہی آیت ہو مگر 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک آیت کی مقدار کیا ہے؟ ایک آیت کی مقدار کیا ہے؟ تو اس ایک آیت کی مقدار 6 حروف سے کم نہ ہو۔ جی، آیت کی مقدار کیا ہے؟ کم سے کم 6 حروف ہو۔ اور بہت لوگوں نے کہا کہ وہ 6 حروف والی آیت ہو، ایک کلمہ کی نہ ہو، الگ الگ کلمہ ہو، تو کم سے کم 6 حروف کی آیت ہو، اس کو آیت کہیں گے۔ بہت ساری سورتوں کی آیتیں بہت چھوٹی ہوتی، القاریہ ایک آیت ہے، نہیں ہے؟ الحاقہ ایک آیت ہے، چھوٹی آیت ہے نا؟ ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو اس سے بھی
فرض ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ متعین نہ کرے، شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآن قرآن میں سے کچھ، لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن میں سے کچھ متعین نہ کرے۔ کیا بولیں گے؟ متعین نہیں ہے، مقرر نہیں کہ یہی صورت پڑھیں گے، یہی آیت پڑھیں گے تو نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب فرماتا ہے قرآن جس کا مفہوم ہے قرآن میں سے جو آسان اس کو پڑھو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں آسان ہو اس کی تلاوت کرو، تو کوئی متعین نہیں ہے۔ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيَنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كَرِهَ تَحْرِيمًا، مؤتم کہتے ہیں مقتدی کو، کس کو کہتے ہیں؟ اقتدا کرنے والا، وہی مقتدی ہے، اور مقتدی قرأت نہ کرے، مقتدی بلکہ سنے، وَلْيَسْتَمِعُ بلکہ سنے، وَيَنْصِتُ اور خاموش رہے، مقتدی قرأت نہ کرے بلکہ سنے اور خاموش رہے۔ وَإِنْ قَرَأَ اگر پڑھا، کَرِهَ تَحْرِيمًا تو مکروہ تحریمی ہے، اگر قرأت کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی قرآن پاک میں ہے اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن واذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اسے سننا، خاموش رہنا واجب ہے، اور واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا امام صاحب قرأت کریں گے، قرأت الامام قرأت لنا، امام کی قرأت ہماری قرأت ہے، مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ سننا۔ یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَلَى مَا يَجِدُ حُجْمَهُ وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتُهُ وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ، اور رکوع کرنا اور سجود کرنا، یہ فرائض نماز میں سے نا، رکوع کرنا اور سجود کرنا، عَلَى مَا يَجِدُ ایسی چیز پر، حجمہ جس کا حجم ہو، رکوع کرنا اور سجود کرنا ایسی چیز پر جس کا حجم ہو اور نمازی کی پیشانی اس پر جم سکے۔ تستقر کا معنی ٹھہر سکے، جم سکے، ٹھہر سکے۔ ولو علی کفہ اگرچہ ہتھیلی پر ہو، او طرفی ثوبہ یا اپنے کپڑے کے کونے پر ہو، کنارے پر ہو یا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو۔ ان ظہورا محل ان طہورا محل وضعہ، اگر سجدے کی جگہ پاک ہو۔ سجدہ رکوع تو کرنا ہے، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ جھکنے کو، ہے نا؟ اور صحیح رکوع یہ کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، 3 تسبیح کے برابر جھکا رہے، اس کو رکوع کہیں گے۔ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر کسی جگہ پر ٹکنا ہے، جمنا ہے۔ اگر نرم گدا ہے اس پر آپ کریں گے تو پیشانی جمے گی نہیں، ناک ٹھہرے گی نہیں، اسی لیے سخت ہونا چاہیے۔ حجم کا مطلب وہی ہے،
سن رہے ہیں؟ ہاں، تخت ہے، پلنگ ہے اور چھت ہے، بھلے وہ 100 منزلہ ہے، زمین پر اس پر پیشانی اور ناک جم جا رہی ہے تو اس پر سجدہ ہو جائے گا۔ ہتھیلی ہے، امامہ شریف ہے، اگر اس پر کسی نے سجدہ کیا، ہتھیلی پر پیشانی بھی ٹھہر گئی، ناک بھی جم گئی تو اس پر سجدہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا سَلُوبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ۔ انف کا معنی ناک، السلوبہ معنی سخت، جبہہ کا معنی پیشانی، آپ پہلے پڑھ چکے۔ وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا سَلُوبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ، معنی کیا ہوگا؟ اگر سجدہ ناک کی سخت ہڈی، بِمَا سَلُوبَ مِنْ أَنْفِهِ، ناک کی سخت ہڈی اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہے۔ ناک کی سخت ہڈی وہ بھی جبہتی اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیشانی بھی زمین پر ٹکے اور ناک بھی ٹکے، دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ نہیں سننے آپ لوگ؟ ہاں، عذر ہے، عذر کی سبب کسی ایک پر اقتصار کرتا ہے تو پھر صحیح ہے، بلا عذر کے صحیح نہیں ہے۔ وَلَا يَصِحُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرِ بِالْجَبْهَةِ، اور کہتے ہیں ناک پر اقتصار کرنا صحیح نہیں ہوگا، صرف ناک پر اقتصار کرنا یعنی صرف ناک پر سجدہ کرنا صحیح نہیں، الا من عذر بالجبہۃ، مگر پیشانی میں کسی عذر کے سبب، مگر پیشانی میں کسی عذر کے سبب، پیشانی اور ناک دونوں ٹکانا ہے، دونوں جمانا ہے، لیکن پیشانی میں مان لیجیے پھنسی ہے، زخم ہے، خالی ناک پر سجدہ کیا درست، ناک پر زخم ہے، ناک زخمی ہے، تکلیف ہے کچھ، اس کو زمین پر نہیں لگا سکتے تو خالی پیشانی پر بھی اقتصار کرنا، عذر ہو تو سب صحیح، بغیر عذر کے صحیح نہیں، بات یہ ہو گئی۔ وَعَدَمُ ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین بأکثر من نصف ذراع، ہیں آپ لوگ؟ عدم کا معنی نہ ہونا اور ارتفاع کا معنی بلند، محل السجود سجدی کی جگہ، عن موضع القدمین قدمین کی جگہ سے، ترجمہ کریں گے سجدہ کی جگہ، قدموں کی جگہ سے، قدموں کی نصف گز سے زائد بلند نہ ہونا، یا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو عدم و ارتفاع ہے نا، بلند نہ ہونا، محل السجود سجدے کی جگہ کا، سجدے کی جگہ کا بلند نہ ہونا، ان موضع القدمین دونوں قدم کی جگہ سے، بأکثر من نصف ذراع نصف ذراع سے زیادہ، نصف ذراع سے سجدہ جہاں کرتے ہیں آپ وہ نصف ذراع سے زیادہ بلند ہے، نصف گز سے، اور جہاں آپ کھڑے ہیں وہ نیچے ہے، تو کہتے ہیں اس حالت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نصف گز کہتے ہیں 12 انگلی کو، یعنی 1 گز 24 انگلی کا۔ آپ اپنا ہاتھ دیکھے ہیں؟ آپ کا ہاتھ کوہنی تک، اس کو آپ انگلیوں سے ناپیں گے تو 24 انگلی ہوگی، اس کا مطلب کہ کوہنی تک 1 گز ہے، ہم اس کو 1 ہاتھ بولتے ہیں،
ایک ہاتھ سے آدھا نصف ذراع ہوا، آدھا گز ہوا، اتنی اونچائی پر سجدہ کرتا ہے کوئی اور کھڑا ہے نیچے تو سجدہ نہ ہوگا، اور اس سے کم ہے تو سجدہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ زَادَ عَلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ لَمْ يَجُوزِ السُّجُودُ، اگر نصف ذراع سے زیادہ ہو تو سجدہ جائز نہ ہوگا۔ یہ نصف ذراع سے زیادہ ہو تو سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ إِلَّا لِزَحْمَةٍ، مگر ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، جیسے عیدین میں مسجدوں میں عیدگاہوں میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو بھیڑ کی وجہ سے سجدہ فیہا علی ظہری مسلٍ صلاتہ، مگر بھیڑ کی وجہ سے اس آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے، مگر جس کے ساتھ اس کی نماز ملی ہوئی ہے، مطلب سب لوگ عید کی نماز میں ہیں، امام صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، اب جگہ کی قلت ہے، تنگ ہے، پیچھے والا آدمی آگے والے آدمی کی پیٹھ پر سجدہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، مجبوری ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي الصَّحِيحِ، دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کو رکھنا۔ ہاں، کہاں رکھنا؟ زمین پر۔ فی صحیح، صحیح قول کے مطابق۔ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ حالت السجود علی الارض، اس کو بھی دیکھ لیجئے، کہتے ہیں سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیوں میں کچھ حصہ زمین پر رکھنا۔ نہیں آیا ترجمہ؟ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، اصابع کہتے انگلیوں کو، رجلین دونوں پیر، وضع کا معنی رکھنا، شے کا معنی ہو گیا کچھ، یعنی دونوں پاؤں کی کچھ انگلیوں کو رکھنا۔ کہاں رکھنا؟ علی الارض، اخیر میں زمین پر۔ کب؟ حالت السجود، سجدے کی حالت میں۔ اسی کا ترجمہ میں نے کیا کہا؟ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کچھ کو زمین پر رکھنا شرط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سجدے میں جائیں گے تو دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھڑی کر دیں گے قبلہ کی طرف، ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، اور سب انگلیوں کا لگنا سنت ہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو سب ادا ہو جائے گا، واجب پر بھی عمل ہو جائے گا، شرط پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بس کریں۔ ولا یکفی وضع ظاہر القدم، اور ظاہر قدم کو رکھنا کافی نہیں ہے۔ ظاہر قدم کو رکھنا مطلب خالی زمین کا سرا، کیا کہتے ہیں، انگلیوں کا سرا، انگلی کا سر زمین پر رکھ دیے، اس کا پیٹ نہیں لگائے تو سجدہ نہیں ہوگا، واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ انگلیوں کو رکھنا ہے اور وہ بھی اچھی طرح سے رکھنا ہے کہ انگلیوں کا پیٹ بھی لگ جائے۔ وَتَقْدِيمُ الرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ، اور رکوع کو سجدہ سے پہلے کرنا، رکوع کو سجدہ سے پہلے کرنا، پہلے رکوع پھر سجدہ، یہ فرائض نماز میں سے
ہے نا. والرفع من السجود الى قرب القعود. چلے یہیں تک یاد کیجیے, اس کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے. دعا میں یاد. اللہ حافظ.